بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ دنیا کو 5 لاکھ ٹن گندم مفت دینے کے لیے تیار ہیں روس۔ نواز شریف اپنی خالی خلی عزت بچانے کے لیے عمران خان سے مذاکرات سے روک دیا۔ ایک سیاستدان نے فوج کو مشرقی پاکستان کے خلاف کھڑا کر دیا جس سے ملک ٹوٹ گیا۔ عمران خان۔ اسرائیل میں 4 سال میں 5ویں بار الیکشن۔ روس کا یوکرین پر ایک دن میں 50 سے زائد میزائلوں کا حملہ۔ پہلے بھی کہا تھا کہ عمران خان کے رجیم چینج الزامات میں کوئی سچائی نہیں۔ امریکہ۔ نواز شریف سے لے کر سب کی آنکھوں کے آپریشن ہونے چاہیے۔ بیج جو زمین پر چلتے ہیں۔ بیوی کے مار کے خوف سے شوہر کھجور کے درخت پر رہنے پر مجبور۔ یوکرین سے اناج کی برآمد کے معاہدے کی معطلی کے بعد گزشتہ 2 دنوں میں بہت سے مغربی ممالک نے روس پر الزامات کی بھرمار کر دی ہے۔ اسی تناظر میں روس نے اعلان کیا ہے کہ روس گندم فراہم کر کے ضرورت مند ملکوں کی مدد کرنے کے لیے تیار ہے۔ اناج کی یہ مقدار ضرورت مند ممالک تک مفت پہنچ جائے گی۔ مغرب نے یوکرین سے اناج برآمد کرنے کے معاہدے پر عمل درآمد معطل کرنے پر روس کو کڑی تنقید کا نشانہ بنایا اور الزام لگایا تھا کہ روس عالمی سطح پر بالخصوص افریقی اور دیگر ترقی پذیر ملکوں کے لیے غذائی تحفظ کے مسئلے کو بڑھا رہا ہے۔ ان ملکوں میں اناج خاص طور پر گندم کی قیمتوں میں شدید اضافہ ہو گیا ہے۔ روس نے اناج برآمد پر عمل درآمد معطل کرنے کا اعلان یہ کہتے ہوئے کیا تھا کہ اسے ڈرون کا ملبہ مل گیا ہے جس نے کرائمیا کے سیواسٹوپول میں گزشتہ ہفتے اس کے بیڑے پر حملہ کیا تھا۔ اس ڈرون نے جو محفوظ راستہ استعمال کیا وہ اناج برآمد کرنے کے لیے مختص کیا گیا راستہ تھا۔ روسی صدر پیوٹن نے یوکرین سے مطالبہ کیا ہے کہ اناج کی برآمدی راہداری سے گزرنے والے بحری جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنائے۔ دوسری طرف روسی فیصلے کے باوجود اقوام متحدہ اور ترکی کی حمایت سے بحر اسود میں گزشتہ روز بحری جہازوں کی نقل و حرکت دوبارہ شروع ہو گئی ہے۔ روس نے خبردار کیا ہے کہ روس کی شرکت کے بغیر معاہدے پر عمل درآمد جاری رکھنا خطرناک ثابت ہوگا۔ نواز شریف نے شہباز شریف کو عمران خان سے مذاکرات کرنے سے روک دیا ہے۔ نواز شریف نے عمران خان سے متعلق بات کرتے ہوئے کہا کہ میں نے شہباز شریف سے کہا ہے کہ اس فتنے کا نہ مطالبہ سننا ہے نہ فیس سیونگ دینی ہے۔ دوستو، انہوں نے کیا فیس سیونگ دینی اور کیا مذاکرات کرنے ہیں؟ عمران خان نے خود ہی ان کے پیچھے لات مار دی ہے۔ اب یہ اپنی وہ عزت بچانے کی کوشش کر رہے ہیں جو ان بیچاروں کے پاس پہلے سے ہی موجود ہی نہیں ہے۔ بہرحال نواز شریف نے وزیر اعظم شہباز شریف کو عمران خان کا وہ مطالبہ نہ سننے کی ہدایت کر دی ہے جس مطالبے کا دوستوں کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ نواز شریف نے کہا ہے کہ چاہے یہ 2000 کا جھتہ لے آئے یا 20,000 کا، کوئی مطالبہ نہیں سننا، نہ فیس سیونگ دینا ہے۔ اس وقت فیس سیونگ کے لیے یہ بے تاب ہے۔ وزیر اعظم کو اپنی تمام تر توجہ عوامی خدمت پر مرکوز رکھنی چاہیے۔ 10 لاکھ لانے کا دعویٰ کرنے والا ابھی تک 2000 بندے اکٹھے نہیں کر سکا۔ عوام کی لا تعلقی کی وجہ سے وہ شرع انگیز جھوٹ ہے جن کا کچا چھٹا عوام کے سامنے آ چکا ہے۔ نواز شریف نے کہا کہ اس نے بے دردی اور ڈھٹائی سے ایک کے بعد ایک جھوٹ بولا۔ اس جھوٹ کے سبب ڈی جی آئی ایس سی آئی کو مجبوراً خاموشی توڑ کر قوم کو سچ بتانا پڑا۔ ڈی جی آئی ایس آئی کے سچ کا جواب یہ اتنے دن بعد بھی نہیں دے سکا۔ اس کا سارا زور حسب عادت صرف گالی گلوچ تک محدود ہے۔ عمران خان نے کہا ہے کہ نواز شریف اور آصف علی زرداری پی ٹی آئی کو فوج سے لڑانے کی سازش کر رہے ہیں۔ میں نے ملک کو ٹوٹتے دیکھا تھا جب پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کا تعلق مشرقی پاکستان سے تھا جو الیکشن جیت گئی تھی، لیکن مشرقی پاکستان کے عوام کو ان کا حق نہیں دیا گیا کیونکہ یہاں ایک سیاستدان نے اپنی کرسی کے لیے سازش کر کے انہیں ان کا حق نہیں دیا۔ اس نے فوج کو اس پارٹی کے خلاف کھڑا کر دیا جس کے نتیجے میں ملک ٹوٹ گیا۔
عمران خان نے کہا کہ آج پھر لندن میں بیٹھا بھگوڑا نواز شریف اور ملک کی سب سے بڑی بیماری آصف علی زرداری مل کر سازش کر رہے ہیں کہ ملک کی سب سے بڑی جماعت پی ٹی آئی اور فوج کو یعنی اسٹیبلشمنٹ کو ایک دوسرے کے خلاف کھڑا کر دیا جائے۔ یہ ملک کے خلاف سازش ہے، سارے چوروں کا مقصد فوج کا ہم سے ٹاکرا کروانا ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری کے پیچھے سندھ آ رہا ہوں۔ نواز شریف تم واپس آؤ، الیکشن لڑو، میرا چیلنج ہے تمہیں، میں تمہارے حلقے میں ہی ہرا کر دکھاؤں گا اور تمہیں زمین پر لٹاؤں گا، ناک سے لکیریں نکلواؤں گا۔ عمران خان کا مزید کہنا تھا کہ میں نواز شریف نہیں کہ ملک سے فرار ہو جاؤں، میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے۔ نواز شریف نے میڈیکل رپورٹس میں بھی دھاندلی کی اور باہر گئے۔ عمران خان نے مزید کہا کہ سب مل کر ہم ڈاکو نواز کا استقبال کریں گے اور سیدھا ایئرپورٹ سے اڈیالہ جیل لے کر جائیں گے۔ اسرائیل میں 2019 کے بعد سے چوتھی بار وزیر اعظم کے عہدے کے لیے انتخابات ہو رہے ہیں اور نیتن یاہو اس بار اپنی کامیابی کے لیے کافی پر امید ہیں۔ صبح 7 بجے سے شروع ہونے والی ووٹنگ رات 10 بجے تک جاری رہی۔ یاد رہے دوستوں کہ جون 2019 میں کرپشن کے الزامات میں گھرے اس وقت کے وزیر اعظم نیتن یاہو کا 12 برسوں پر محیط طویل ترین دور حکمرانی اختتام پذیر ہوا تھا۔ نیتن یاہو کو 8 جماعتوں پر مشتمل اتحاد نے شکست دی تھی، تاہم اس کے بعد سیاسی استحکام نہ آ سکا اور محض 3.5 برسوں میں 5ویں بار جنرل الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس بار بھی کوئی ایک جماعت واضح برتری حاصل کرنے کی پوزیشن میں نظر نہیں آ رہی ہے۔ حکومت بنانے کے لیے کسی بھی جماعت کو 61 نشستوں پر کامیابی حاصل کرنا ضروری ہے۔ نیتن یاہو جنہیں کرپشن کے الزام کی وجہ سے 2019 کے الیکشن میں شکست کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس بار جیت کے لیے پر امید ہیں اور انتہائی دائیں بازو کی جماعتوں کے ساتھ اتحاد بنانے کی کوششوں میں ہیں۔ تاہم اس وقت یہودی آباد کار 46 سالہ ایتمار بن غفیر بھی مضبوط امیدوار ہے۔ وہ عظمت یہودی نامی پارٹی کے ایک کٹر یہودی رہنما، وکیل اور رکن اسمبلی ہیں۔ یوکرین نے کہا ہے کہ روس نے صبح اس پر 50 سے زائد میزائل حملے کیے ہیں، جس سے مختلف علاقوں میں بجلی اور پانی کی فراہمی معطل ہو چکی ہے۔ روس نے مختلف اوقات میں حملے کیے جن میں اہم انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد دارالحکومت کیف میں بجلی اور پانی کی فراہمی معطل ہو گئی ہے۔ بحر اسود میں روسی بحری بیڑے پر ڈرون حملوں کا الزام کیف پر عائد کرنے کے بعد روس نے یوکرین پر میزائل برسائے ہیں۔ بحری بیڑے پر حملے کو بنیاد بناتے ہوئے روس نے یوکرین کی بندرگاہوں سے اناج کی برآمد کا معاہدہ معطل کرنے کا بھی اعلان کیا تھا۔ جولائی میں روس اور یوکرین نے اناج اور کھاد کی برآمدات کے لیے بحر اسود کی یوکرینی بندرگاہوں کو دوبارہ کھولنے کے تاریخی معاہدے پر دستخط کیے تھے۔ روس نے اقوام متحدہ کو آگاہ کیا تھا کہ وہ غیر معینہ مدت کے لیے معاہدہ معطل کر رہا ہے کیونکہ وہ تجارتی جہازوں کی حفاظت کو یقینی بنانے سے قاصر ہے۔ اقوام متحدہ اور ترکی کی ثالثی میں ہونے والے اس تاریخی معاہدے کے تحت بحر اسود میں یوکرین کی بندرگاہوں سے گندم اور کھاد کی برآمدات دوبارہ شروع کرنے کی اجازت دی گئی تھی۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے روس کے معاہدے سے نکلنے کے اقدام کو اشتعال انگیز قرار دیا ہے، جبکہ سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن کا کہنا ہے کہ روس خوراک کو ہتھیار کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ اقوام متحدہ نے روس کے اس اقدام پر تشویش کا اظہار کیا ہے، جبکہ یورپی یونین نے روس سے اپنا فیصلہ واپس لینے کا کہا ہے۔ دوسری طرف یوکرین کے صدر نے کہا ہے کہ ہم پر قبضے کی روس میں طاقت نہیں ہے، روس نے ہمارے توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نقصان پہنچایا ہے، ہماری فوج کامیابی سے اپنا فرض ادا کر رہی ہے۔ ہمارے اہداف کو نشانہ بنانے کے لیے اب روس کو کافی تعداد میں میزائلوں کا استعمال کرنا ہوگا۔ یوکرینی صدر نے کہا کہ روس کے پاس اب اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہمیں فتح کر سکے۔ روس کے سارے میزائل اگر جمع کر لیے جائیں تو بھی وہ ہمارے ارادوں کو پسپا نہیں کر سکتے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ عمران خان کے حکومت کی تبدیلی کے الزامات میں کوئی صداقت نہیں ہے۔ پہلے بھی متعدد بار کہا ہے کہ عمران خان کے رجیم چینج کے الزامات حقائق پر مبنی نہیں ہیں۔
دوستو، امریکہ یہ کیا بات کر رہا ہے؟ کیا دنیا نہیں جانتی کہ امریکہ کا پوری دنیا میں کیا رول ہے؟ پوری دنیا اس سے تنگ ہے۔ آئے دن اس نے پوری دنیا میں کوئی نہ کوئی شر پھیلایا ہوا ہوتا ہے۔ کہیں اگر تھوڑا سا امن یا سکون آنے لگتا ہے، وہاں جا کر ٹانگ اڑا دیتا ہے۔ بدقسمتی یہ ہے کہ اس کا بزنس ہتھیاروں کا ہے اور اس کو بیچنے کے لیے دنیا میں افراتفری جنگیں ضروری ہیں۔ بہرحال امریکہ کا کہنا تھا کہ ان بے بنیاد پروپیگنڈے، مس انفارمیشن یا ڈس انفارمیشن کو پاکستان کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کی راہ میں نہیں آنے دیا جائے گا۔ پاکستان میں ابھی الیکشن شیڈول کا اعلان نہیں ہوا ہے، تاہم امریکہ پاکستان سمیت دنیا بھر میں پرامن آئینی اور جمہوری اصولوں پر عمل درآمد کی حمایت کرتا ہے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا ہے کہ فسادیوں اور انتشار پھیلانے والوں کو اسلام آباد داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ عمران خان کے ساتھ وہ لوگ ہیں جو اس فتنے کی وجہ سے گمراہ ہو چکے ہیں۔ یہ لانگ مارچ 7 سے 8,000 لوگوں سے شروع ہوا اور آج مارچ میں ٹوٹل 500 سے 700 لوگ تھے جب شروع ہوا۔ دوستو، نواز شریف سے لے کر ان سب کی آنکھوں کے آپریشن ہونے چاہیے۔ فوج کی لاٹھی پکڑ کر چلنے والے یہ اندھے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ جنگ اور احتجاج جب شروع ہوتا ہے تو جلدی رکتا نہیں ہے۔ بہرحال رانا ثناء اللہ نے کہا کہ امن و امان کو برقرار رکھنا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ پی ٹی آئی کے لوگ مسلح جھتے لے کر اسلام آباد پر حملہ آور ہو رہے ہیں۔ علی امین گنڈا پور اسلحہ لے کر لانگ مارچ کے ذریعے آ رہے ہیں۔ فساد کرنے اور انتشار پھیلانے والوں کو اسلام آباد داخلے کی اجازت نہیں دیں گے۔ دوستو، اس بدبودار شخص کا کہنا تھا کہ بے شرم انسان روز کہتا ہے کہ میرے ساتھ عوام کا سمندر ہے، پہلے چوکیدار کی تنخواہ بند کرنے کی بات کرتے ہو اور 10 منٹ بعد چوکیداروں کے پاؤں پڑنے لگتے ہو۔ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان کو اب بھی چاہیے کہ مذموم فسادی ایجنڈے کو چھوڑے اور سیاسی جماعتوں میں بیٹھے۔ پاکستان کو اس وقت اتفاق کی ضرورت ہے، نہ کہ نفاق کی۔ جو ایک مرغوب اناج ہے اور اس کی بعض اقسام کے بیج بہت حیرت انگیز ہوتے ہیں کیونکہ قدرت نے انہیں آگے بڑھنے کا ایک مؤثر نظام عطا کیا ہوا ہے۔ ان میں سے جگلی جو پھیلنے کا خاص نظام ہے اور وہ زمین پر گر کر لڑکتے رہتے ہیں یہاں تک کہ وہ مناسب جگہ پہنچ جاتے ہیں اور وہاں اپنی افزائش شروع کر دیتے ہیں۔ ان پر چپکنے والے کانٹے دار ابھار ہوتے ہیں جن کی بدولت بیج لڑکھڑاتا رہتا ہے۔ اس کی بدولت وہ ایسے مناسب مقام یا مٹی تک پہنچ جاتے ہیں جہاں افزائش کے لیے موافق مٹی موجود ہوتی ہے۔ اسی بنا پر انہیں اینیمیٹڈ اوٹس بھی کہا جاتا ہے۔ دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ جو کبھی شعوری طور پر چل رہا ہے، لیکن کہ یہ کوئی شعوری عمل نہیں بلکہ بیج خشک اور نمدار ماحول میں سکڑتے اور پھیلتے ہوئے چلتا رہتا ہے۔ اس طرح دھیرے دھیرے وہ نمی سے بھرپور ماحول یا کسی باریک جھری میں جا بیٹھتا ہے اور وہاں ایک پودے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ بھارت کے موڑ گاؤں کے رہائشی رام پرویش، جو کہ ایک کھجور کے درخت پر رہ رہے ہیں۔ لڑائی جھگڑے تو ہر میاں بیوی کے درمیان ہوتے ہیں، لیکن رام پرویش کا کہنا ہے کہ انہوں نے یہ قدم انتہائی مجبوری میں اٹھایا ہے کیونکہ وہ بیوی سے روز روز کی لڑائی سے تنگ آ چکا ہے۔ رام پرویش کے ماں باپ کا کہنا ہے کہ ان کے بیٹے کو بہو صرف تنگ نہیں کرتی بلکہ مارتی بھی ہے، اس لیے وہ درخت کے اوپر چڑھ گیا اور اب نیچے نہیں آتا۔ کھانا اور باقی ضروریات کی چیزیں اسے گھر والے رسی سے باندھ کر دیتے ہیں جسے رام پرویش اوپر ہی کھینچ لیتا ہے۔ گاؤں والے منانے جائیں تو بھگا دیتا ہے۔ گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ وہ جب بھی رام پرویش کو منانے جاتے ہیں وہ اوپر سے ٹہنیاں توڑ کر پھینکتا ہے اور ہمیں بھگا دیتا ہے۔ وہ کسی بھی صورت نیچے نہیں آنا چاہتا۔ مجبوراً گاؤں والوں نے رام کی ویڈیو بنا کر پولیس تھانے بھجوائی ہے، جس پر پولیس نے بروقت کارروائی کی یقین دہانی بھی کروائی ہے۔ ایئرپورٹ ریٹیل کمپنی ڈیوٹی فری شاپرز کے شریک بانی چارلس چوک نے $8 ارب تقریباً 13 کھرب 23 ارب روپے کی خطیر رقم فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر دی۔ چارلس چوک نے اپنی ایک فلاحی تنظیم بنا رکھی ہے۔ انہوں نے یہ رقم اپنی اسی تنظیم کو عطیہ کی اور پھر اسی تنظیم کے ذریعے دنیا بھر میں یونیورسٹیوں اور فلاحی تنظیموں میں بطور عطیہ تقسیم کر دی گئی۔
90 سالہ چارلس شوق انٹرویوز میں بارہا کہہ چکے ہیں کہ وہ جب تک زندہ ہیں خیرات کرتے رہیں گے۔ وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ اپنے نام سے کوئی خیراتی تنظیم بھی نہیں بنائیں گے اور وہ یہ بھی نہیں چاہتے کہ ان کے مرنے کے بعد ان کے نام سے ایسی کوئی تنظیم بنے۔ انہوں نے اپنی تمام دولت عطیہ کر دی ہے، لیکن کبھی ایک بار بھی انہوں نے عطیہ کرتے ہوئے اپنا نام ظاہر نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ خفیہ طور پر ہی خیرات کی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں خدمت خلق کا جیمز بانڈ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ کبھی دنیا کے امیر 3 افراد میں شمار ہونے والے ارب پتی تھے، لیکن انہوں نے اپنی لگ بھگ تمام دولت فلاحی کاموں کے لیے عطیہ کر دی ہے۔ جاپانی پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق نوجوان جاپانی خواتین کی اپنی جان لینے کے واقعات میں تیزی سے اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اگست میں ملک بھر میں 1854 افراد کے ایسے واقعات ریکارڈ کیے گئے۔ گزشتہ سال اگست کے مقابلے میں اس سال اسی ماہ ایسے واقعات کی تعداد میں 251 یعنی 16% اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ خواتین کے واقعات میں 40% اضافہ ہوا ہے، مقابلتاً مردوں کے ایسے واقعات میں 6% اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آرکیٹیکچر جو کہ ایک وسیع شعبہ ہے اور انسان نے اس شعبے کا بھرپور فائدہ اٹھاتے ہوئے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، اور کچھ عمارتیں تو ایسی ہیں جنہیں دیکھ کر ان کے بنانے والوں پر رشک آتا ہے، مگر دنیا میں کچھ مقام ایسے بھی ہیں جن میں اس شعبے کا استعمال اس دور میں کیا گیا جب لوگ پہاڑوں میں رہا کرتے تھے، اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر اپنے مقصد کے لیے مختلف طرح کی عمارتیں تعمیر کی گئیں، اور ان عمارتوں کو دیکھ کر انسانی عقل دھنگ رہ جاتی ہے۔ ان عمارتوں کو دیکھ کر ان کے بنانے والوں کی قابلیت اور مہارت کا اندازہ بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ یہ عمارتیں مختلف ملکوں میں پہاڑوں کو کاٹ کر بنائی گئی ہیں، اور یہ عمارتیں اتنی مضبوط ہیں کہ آج تک اپنی اصلی حالت میں موجود ہیں۔ ایک عمارت اردن میں موجود ہے جو کہ بحر مردار سے 80 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ عمارت پہلی صدی کے آخر میں بنائی گئی تھی، لیکن آج بھی اس عمارت کو دیکھنے والے لوگ اس کی خوبصورتی اور اس کو بنانے والے آرکیٹیکٹ کی تعریف کیے بغیر نہیں رہ پاتے۔ لیلی بیلا ایتھوپیا کا ایک مذہبی شہر ہے۔ یہ عمارت اس شہر میں واقع ہے اور یہ ایک چرچ کی عمارت ہے۔ یہ عمارت بھی ایک پہاڑ کو کاٹ کر بنائی گئی ہے اور اسے 13ویں صدی میں تعمیر کیا گیا تھا۔ یہ پہاڑ ترکی میں واقع ہے۔ ان پہاڑوں میں کسی دور میں پورے شہر آباد ہوا کرتے تھے۔ ان پہاڑوں میں رہنے والوں کے لیے کمرے، چمنی، چرچ، روشن دان، میٹنگ روم، کچن، پینے کے پانی کے کنویں، ٹوائلٹ اور دیگر سہولیات موجود ہیں۔ یہ عمارت تامل ناڈو، انڈیا میں واقع ہے۔ یہ ہندوؤں کی عبادت گاہ ہے جہاں پر وہ اپنی پوجا پاٹ کرتے ہیں۔ یہ مندر وشواناتھ نائک نے ڈیزائن کیا تھا۔ یہ پہاڑ چائنا میں واقع ہے اور اس پہاڑ کو کاٹ کر مختلف قسم کے مندر اور بت بنائے گئے ہیں جو آرکیٹیکٹ کی مہارت کو نمایاں کرتے ہیں۔ یہ پہاڑ ترکی میں واقع ہے اور ان پہاڑوں کو کاٹ کر ان میں مقبرے بنائے گئے ہیں جن میں آرکیٹیکٹ کی مہارت اور محنت نمایاں نظر آ رہی ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ انڈیا کے شہر اورنگ آباد میں ہے جو کہ مہاراشٹر کی ایک ریاست ہے۔ یہاں پر تقریباً 34 کے قریب پہاڑیوں کو کاٹ کر مندر اور بت بنائے گئے ہیں۔ یہاں بڑی تعداد میں لوگ پوجا کرنے آتے ہیں۔ یہ عمارت سنجے گاندھی نیشنل پارک ہے جو کہ انڈیا میں واقع ہے۔ یہ عمارت پہلی صدی اور 9ویں صدی کے درمیان بنائی گئی تھی اور یہ عمارت بھی مندر اور پوجا کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یہ عمارت بھی انڈیا کی ریاست مہاراشٹر میں واقع ہے۔ یہ عمارت ایک غار نما ہے جو کہ 8ویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی اور اس کا نام گاڈ آف انڈر گراؤنڈ ہے جس کا مطلب زمین میں رہنے والا خدا ہے۔ یہ پہاڑی سلسلہ ایجنٹا کے نام سے مشہور ہے اور یہ مہاراشٹر انڈیا میں واقع ہے۔ اس پہاڑ میں مختلف قسم کے کمرے اور پوجا کرنے کے لیے ہال اور دوسرے کئی مندر بنائے گئے ہیں۔ یہ عمارت 2ویں صدی میں بنائی گئی تھی۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔